السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر۔ گزشتہ کچھ دنوں سے ایک خبر ایک خاص ذہنیت کے ساتھ پھیلائی جا رہی ہے کہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کوئی خفیہ ڈیل میں ہے یا کوئی خفیہ ڈیل ہو رہی ہے۔ یہ بات وہ لوگ کر رہے ہیں جن کا ایک خاص پس منظر، پیش منظر اور تہ منظر ہے۔ پس پردہ اور پیش پردہ جو عوامل و محرکات ہمارے سامنے ہیں، اس میں ایک بات قطعی ہے کہ یہ افواہ پھیلانے والے لوگ ایک خاص طرح کا تعلق پس پردہ قوتوں سے رکھتے ہیں۔ اگر آپ اس کھیل کے اسرار و رموز کو سمجھنے کی ایک کوشش کریں تو آپ کو قومی سیاست کے تمام رجحانات اور میلانات بھی واضح ہو جائیں گے، اور اس کے ساتھ ہمارا جو ایک آرگنائزیشنل بیہیویئر ہے، یعنی ایک تنظیمی رویہ ہے، ایک قومی رویہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے انفرادی میلانات ہے اور ہمارا جو ولنگنس ٹو بلیو ہے، اس کے حوالے سے بھی کافی تہداریاں ہمارے سامنے کھلیں گی۔ یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ لوگ کس بات کو قبول کرنا چاہتے ہیں اور کس بات کو قبول نہیں کرنا چاہتے، اس کے لیے وہ دستیاب حالات اور ماحول کو کیسے قبول اور گوارا کرتے ہیں۔ میں پہلے ہی مرحلے پر یہ بات واضح کروں کہ عمران خان کے ساتھ کسی بھی سطح پر کوئی ڈیل نہیں ہو رہی۔ عمران خان کسی بھی ڈیل کے حوالے سے گردن ہلانے کو تیار نہیں ہے۔ ان کے سامنے بہت سے آپشنز رکھے گئے ہیں، ان کے پاس ایک شاپنگ لسٹ پڑی ہوئی ہے، مگر وہ کسی بھی معاملے کو ڈیل کے ساتھ کرنا قبول نہیں کرتے۔ عمران خان کی ماضی کی جو پوری سیاست رہی ہے وہ میاں نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری کے حوالے سے ایک خاص آرگومنٹ کے تناظر میں رہی ہے، اور وہ یہ کہ یہ ڈیل کرتے رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ سے ڈھیل لیتے رہے ہیں۔ یہ بات اپنی جزیات کے ساتھ درست ہے کہ نواز شریف صاحب ہوں یا محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ یا پھر آصف علی زرداری صاحب، یہ ہمیشہ ڈیل کرتے رہے ہیں اور ڈھیل لیتے رہے ہیں۔ یہ خاص طرح کے حالات اور ماحول میں ایک مخصوص قسم کے پروپیگنڈے سے ابھرتے ہیں اور اپنے مخالفین کے خلاف ایک مخصوص قسم کا پروپیگنڈا ہر وقت کرتے ہیں۔ اس لیے عمران خان کے حوالے سے بھی آپ کو جو موجودہ ماحول نظر آ رہا ہے وہ قطعی طور پر ایک تناظر رکھتا ہے، اور اس تناظر کی تہداریوں میں اترنا ضروری ہے تاکہ ہمیں یہ اندازہ ہو سکے کہ ہماری قومی سیاست کس قسم کی کروٹ لے رہی ہے۔ حالیہ دنوں میں سب سے پہلے ڈیل کی بات جس کے کنج لب سے پھوٹی ہے وہ ہے فیصل واؤڈا صاحب۔ مسکرائیے نہیں، فیصل واؤڈا کا پس منظر آپ جانتے ہی ہیں۔ اب فیصل واؤڈا صاحب جس بات کو ڈیل کہہ رہے ہوں، اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کھیل کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کیا ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ہمارے نظام کے جو بالادست لوگ ہیں وہ اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ کس کی بات قابل اعتبار ہے اور کس کی نہیں، کون سی بات کس کی زبان سے کہلوانی چاہیے یا نہیں۔ بدقسمتی سے اس قسم کے کھیلوں کے لیے اسی طرح کا ہمیں انگر کھنگر ملتا ہے، اسی قسم کا کاٹ کباڑ ملتا ہے، اس لیے ایسے ہی لوگوں کے ذریعے یہ بات کرائی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ فیصل واؤڈا صاحب تھے جنہوں نے چیخنا چلانا شروع کیا اور یہ کہا کہ ایک ڈیل کا ماحول بن رہا ہے یا ایک ڈیل چل رہی ہے۔ بشرا بی بی کے حوالے سے انہوں نے اس ڈیل کے تاثر کو مستحکم کرنے کی کوشش کی۔ دوسرے وہ صاحب جنہوں نے اس ڈیل کی بات کی وہ شرجیل میمن صاحب ہے، سندھ کے صوبائی وزیر اطلاعات، اور انتہائی کرپٹ وزیر اطلاعات ہے یہ، اور ان کے حوالے سے بھی ایسی کہانیاں ہیں کہ سن کر شرم آتی ہے۔ تیسرے جو صاحب ہیں وہ ہمارے ملک کے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب ہیں۔ انہوں نے پچھلے 2-4 روز سے یہ بات کہنا شروع کی ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ کی رہائی اور پشاور جانے کے پس منظر میں کچھ نہ کچھ ہے اور یہ ڈیل ہو رہی ہے۔ یہ تینوں صاحبان ایک ہی جیسا پس منظر رکھتے ہیں۔ اس حوالے سے میں آپ کے سامنے کچھ دلچسپ معلومات ابھی رکھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ذرا یہ بتا دوں کہ خواجہ آصف صاحب جس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں یعنی مسلم لیگ نون سے،
اسی جماعت کے ایک اور اہم رہنما رانا ثناء اللہ صاحب حالیہ دنوں میں یہ کہہ چکے ہیں کہ نہ عمران خان کے ساتھ ہماری کوئی ڈیل نہ صرف یہ کہ نہیں ہے بلکہ ہو بھی نہیں سکتی، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ہم سے نہ ڈیل کرنا چاہتا ہے، اور وہ ڈیل میں جو کچھ ان کے ساتھ بات ہوگی وہ ہم دے ہی نہیں سکتے۔ پھر وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ عمران خان ہماری توقعات کے برخلاف انتہائی سخت جان نکلے، اور ہم اندازہ نہیں لگا سکتے تھے کہ وہ اس قدر استقامت کے ساتھ جیل کاٹیں گے۔ یہ الفاظ میرے ہیں، لیکن کم و بیش وہ جو بات کر رہے ہیں وہ اپنی منفی زبان سے اپنی منفی نفسیات کے ساتھ اپنے الفاظوں میں بیان کرتے ہیں۔ تو بہرحال رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، اور آپ جانتے ہی ہیں کہ خواجہ آصف صاحب PMLN کی طرف سے یہ جو حکومت ہے اس میں وزیر دفاع ہے، اور اس اتحادی حکومت کے ایک اہم آدمی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم خواجہ آصف صاحب کا ہی پس منظر کھنگال لیتے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب مسلم لیگ نون کے حلقوں میں انتہائی اہمیت کے آدمی سمجھے جاتے تھے۔ میں صیغہ ماضی میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ان دنوں وہ اپنی جماعت میں اپنی ہی قیادت کے نزدیک قابل اعتبار نہیں ہے۔ میاں نواز شریف صاحب ان پر اب اس طرح کا اعتبار نہیں کرتے جو کبھی کیا کرتے تھے۔ خواجہ آصف صاحب کی مسلم لیگ نون میں اور میاں نواز شریف کے نزدیک اہمیت یہ تھی کہ جب میاں نواز شریف صاحب کو حکومت سے بے دخل کیا گیا تو وزارت عظمیٰ کے لیے شاہد خاقان عباسی کے نام تجویز ہوا۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کو وزارت عظمیٰ ملی۔ شاہین خاقان عباسی کی وزارت عظمیٰ میں اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادقی تھے، تو سردار ایاز صادق کے ذریعے یہ بات تمام وزراء کو کنوے کی گئی تھی میاں نواز شریف کی طرف سے کہ اگر میں کبھی دستیاب نہ ہوں تو پھر حتمی رائے قائم کرنے کے لیے خواجہ آصف صاحب کی ہی جو رائے ہو اس پر انحصار کیا جائے۔ خواجہ آصف کی گفتگو میاں نواز شریف کی گفتگو تھی، یہ اس زمانے کا حال تھا۔ پھر وقت کروٹ لی، یہ تمام وہ لوگ تھے، خواجہ آصف صاحب، خواجہ سعد رفیق صاحب، شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز، یہ جیلوں میں گئے۔ ان کی رہائی جس مشکوک ماحول میں ہوئی اس نے بالآخر میاں نواز شریف صاحب کو مشکوک کیا، اور دو ایسے واقعات ہوئے جس کے بعد یہ اندازہ ہوا کہ خواجہ آصف صاحب PMLN کے لیڈرشپ کے لیے قابل اعتبار نہیں رہے۔ پہلا مرحلہ یہ تھا کہ جب جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے لیے خواجہ آصف صاحب نے حد سے زیادہ کوششیں کی۔ آپ حالیہ دنوں میں خواجہ آصف صاحب کی گفتگو میں جنرل باجوہ صاحب کو لتاڑتے ہوئے دیکھتے ہوں گے، اور اکثر انہیں نشان تضحیک بناتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور کچھ نہ کچھ ان کے حوالے سے وہ منکشف کرتے رہتے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ان پر میاں نواز شریف کی اب عدم اعتبار کا وہ بوجھ ہے، اور وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے اپنی نگاہ التفات ان سے پھیر لی ہے۔ چنانچہ وہ اس طرح کی باتیں کر کے دراصل اپنی قیادت کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ وہ جنرل باجوہ پر اس طرح انحصار نہیں کرتے تھے، لیکن یہ بات سرے سے غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنرل باجوہ کی توسیع کے لیے کوششیں کرنے والوں میں جو نمایاں نام تھا وہ خواجہ آصف کا تھا، اور خواجہ آصف ہی وہ آدمی تھے جنہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو قائل کرنے کی کوشش کی تھی کہ ان کی دوسری توسیع بھی کر دی جائے۔ ایک دوسرا معاملہ یہ تھا کہ جب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی تو یہ جو پتلی تماشا تھا وہ جنرل باجوہ صاحب کا سجایا ہوا تھا۔ تو جنرل ریٹائرڈ باجوہ صاحب جب یہ کھیل کھیل رہے تھے تو اس میں جن لوگوں کو انہوں نے آگے بڑھایا تھا ان میں خواجہ آصف صاحب سب سے اہم آدمی تھے۔ خواجہ آصف ہی نے تحریک عدم اعتماد کے اس کھیل کو اپنی بنت اور بناوٹ میں مسلم لیگ نون میں قابل قبول بنایا تھا۔ میاں نواز شریف صاحب اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ کھیل خواجہ آصف صاحب نے کیسے کھیلا تھا۔ لیڈرشپ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی کھیل کھیلا جائے وہ ان کے ذریعے کھیلا جائے۔ کوئی بھی لیڈر، خواہ وہ میاں نواز شریف صاحب ہوں یا بلاول بھٹو یا آصف زرداری صاحب، وہ یہ قبول نہیں کرتے کہ جو کھیل وہ کھیل رہے ہیں وہ کھیل براہ راست ان کی کمانڈ میں ان کی جماعت کے اندر نہ کھیلا جائے، اور ان کی جماعت کے دوسرے رہنما اس کھیل کو پچ کر رہے ہوں۔ تو عام طور پر ایسے لوگ مشکوک بنتے ہیں۔ یہی معاملہ پیپلز پارٹی کے اندر بھی ہے اور یہی معاملہ PMLN کے اندر بھی ہے۔ تو PMLN کی لیڈرشپ نے خواجہ آصف صاحب کے اس کھیل کو مشکوک نگاہوں سے دیکھا، اور خواجہ آصف صاحب پر وہ اعتبار
PMLN کی قیادت کا باقی نہیں رہا۔ تو جو گفتگو کرنے والے یہ لوگ ہیں ابھی جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ کوئی ڈیل چل رہی ہے، کوئی ڈیل ہو رہی ہے، اس میں جو سر فہرست نام ہے وہ خواجہ آصف کا ہے، اور خواجہ آصف کا پس منظر یہ ہے۔ خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے آپ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ خواجہ آصف صاحب نے جو 2 الیکشن ماضی کے جیتے ہیں وہ دراصل عوامی سطح پر ہارے ہیں، اور ان کو وہ دونوں انتخابات مینج کر کے دیے گئے ہیں، اور اس میں کسی کو بھی کوئی شک نہیں ہے۔ پچھلے انتخابات کے حوالے سے تو وہ خود یہ کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے ہارنے کے بعد جنرل باجوہ صاحب سے رابطہ کیا تھا اور پھر نتیجہ ان کے حق میں بدل دیا گیا۔ تو یہ دونوں انتخابات آپ ان کے حلقے کے عوام سے اگر پوچھیں تو وہ خود بتاتے ہیں یہ ہار چکے ہیں، اور یہ نشستیں ان کو دلوائی گئی ہے۔ تو خواجہ آصف صاحب کا پس منظر یہ ہیں۔ اس پس منظر میں ان کے حوالے سے جو ڈیل کی باتیں ہو رہی ہے اس کا تناظر بھی یہی بنتا ہے کہ خاص کھیل میں یہ زبانیں کٹ پتلیوں کی طرح اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ دوسرا آدمی آپ فیصل واؤڈا لے لیجئے۔ فیصل واؤڈا کے بارے میں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ سینیٹر کیسے بنے ہیں، نہ ان کی کوئی جماعت ہے، نہ انہیں اس اتحادی حکومت میں کسی بھی جماعت کی حمایت حاصل ہے، مگر مشکوک ماحول میں، مشکوک حالات میں انہیں مینج کر کے سینیٹر بنا دیا گیا ہے۔ PTI میں بھی جو کھیل وہ رہ کر کھیلتے رہے، PTI سے جس طرح وہ نکلے، اور اس کے بعد انہوں نے جو کردار ادا کیا وہ ایک اعلی کار کا، حاشیہ بردار کا، فرما بردار کا، تابع دار کا تھا، اور وہ اپنے مخالفین کے سامنے جس طرح پیش آئے وہ ایک بھڑک باز کی طرح اور پنجابی فلموں کے ویلن کی طرح پیش آئے۔ تو فیصل واؤڈا کے حوالے سے کچھ زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی جو چھبی عوام میں ہے، ان کی جو شبی عوام میں ہے، وہ خود اپنی زبان سے ہی یہ بات بیان کر رہی ہوتی ہے، وہ اپنا اشتہار آپ ہے، اور فیصل واؤڈا کے اسی پس منظر میں ان کی طرف سے یہ جو ڈیل کی باتیں ہو رہی ہے وہ خود ہی یہ اشارہ کر رہی ہے کہ یہ تماشا کہاں سے لگایا گیا ہے۔ تیسرا کریکٹر شرجیل انعام میمن کا ہے۔ شرجیل انعام میمن نے ابھی گزشتہ روز یلو لائن BRT کے منصوبے کے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لینے کے حوالے سے ایک بریفنگ میں شرکت کی۔ اس بریفنگ میں انہوں نے اس منصوبے پر تو گفتگو کم کی، مگر یہ بات ضرور کہی کہ PTI کے حوالے سے کوئی ڈھیل لگ رہی ہے، اور یوں لگ رہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ کوئی ڈیل ہو رہی ہے۔ شرجیل انعام میمن ان دونوں کیریکٹرز کی طرح کا ایک کیریکٹر پیپلز پارٹی میں ہے۔ یہ اپنے پس منظر میں، اپنے پیش منظر میں، اپنے تہہ منظر میں ایک مشکوک آدمی سمجھے جاتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی قیادت بھی ان سے نالا ہے، مگر چونکہ وہ ایک مخصوص قوت رکھتے ہیں کچھ مخصوص حلقوں کے ساتھ اپنے روابط کے باعث، اور پھر انہوں نے بے پناہ دولت بنا لی ہے کچھ سالوں میں کرپشن کی وجہ سے۔ تو جس طرح کی کمانڈ انہوں نے پیدا کر لی ہے اور جس طرح کا ماحول انہوں نے اپنے ارد گرد بنایا ہے، اس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کی قیادت ان کے حوالے سے کوئی فیصلہ کرنے سے اس وقت کترا رہی ہے۔ مگر پیپلز پارٹی کی اعلیٰ ترین قیادت میں ان کے حوالے سے جو شکوک ہیں وہ ایک خبر ہے، کوئی افواہ نہیں ہے، ایک حقیقت ہے، کوئی فسانہ نہیں ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ شرجیل انعام میمن کا بھی پس منظر ان 2 لیڈرز کی طرح ہو گیا ہے۔ جس طرح خواجہ آصف پر PMLN کی قیادت اب اعتبار نہیں کرتی، اور فیصل واؤڈا تو کوئی اپنا پس منظری سیاسی نہیں رکھتے اب، تو شرجیل انعام میمن کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ PS 61 جہاں سے وہ الیکشن لڑتے ہیں، ایک دیہی علاقہ ہے حیدرآباد کا، یہ ان کا حلقہ بھی نہیں ہے۔ یہاں سے پیپلز پارٹی کے پرانے جو لوگ جیتتے رہے ہیں، اصل پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں، امجد شاہ ہے اور لوگ ہیں، وہ جیتتے رہے ہیں۔ ان کا جو آغاز ہے وہ کچھ اس طرح کا ہے کہ ایک ریئل اسٹیٹ ایجنٹ تھے، بروکری کیا کرتے تھے مختلف پلاٹس کی۔ وہاں سے یہ کسی طرح مخدوم خاندان میں داخل ہوئے۔ مخدوم خاندان میں یہ مخدوم امین فہیم صاحب کی گاڑی چلایا کرتے تھے، ان کے آگے پیچھے گھوما کرتے تھے۔ انہوں نے انہیں ننگر پارکر کا ایک حلقہ لے کر دیا جہاں سے یہ الیکشن انہوں نے لڑا سب سے پہلے۔ اچھا، اسی دوران انہوں نے جو اتنے بھی پیسے بنائے وہ کرپشن سے بنائے، اور ان کا پورا پس منظر کرپشن کا ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے جو بار بار التوا کا شکار ہو رہا ہے روزمرہ کے موضوعات کے باعث۔ اس کو میں الگ سے
یہ آپ کو کچھ ثبوتوں کے ساتھ، کچھ ڈاکومنٹس کے ساتھ بتاؤں گا کہ یہ لوگ کس طرح پیسے بناتے رہے اور یہ پیسے بنانے کا پورا کھیل کیسے جاری رہا۔ میں یہاں صرف اپنے مرکزی موضوع کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، تو اس سے ریلیٹڈ جو معلومات ہے وہ آپ کو دے رہا ہوں کہ شرجیل انعام میمن نے اسی پس منظر سے ایک ابھار پیدا کیا اپنے لیے، اور یہ پیپلز پارٹی کے اندر ذوالفقار مرزا کے قریب ہو کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہے۔ پھر ذوالفقار مرزا کے ساتھ وہ اس بغاوت کا حصہ تھے، مگر انہوں نے جلدی سے جب دیکھا کہ ذوالفقار مرزا غالب نہیں آ رہے، اور ذوالفقار مرزا کے بارے میں بھی گمان یہ تھا کہ یہ پیچھے سے کچھ لوگ کروا رہے ہیں، مگر چونکہ ذوالفقار مرزا پیپلز پارٹی پر غالب نہیں آ سکے یا پیپلز پارٹی کی قیادت کو اپنی ڈھپ پر نہیں لا سکے، تو انہوں نے فوراً اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ سے چھڑایا اور بہت جلدی یہ پیپلز پارٹی کے اندر اور قیادت کے حوالے سے واپس اعتماد لینے میں کامیاب ہوئے۔ پھر یہ اپنا کھیل کھیلتے رہے، وزارت اطلاعات حاصل کی اور اس طرح کے معاملات وہ کمیشن کے جو ہیں وہ چلاتے رہے۔ شروع سے ہی بروکر تھے، تو آج بھی وہ بروکری کے ہی پیسے کھا رہے ہیں، لیکن جو بیسک بات ہے وہ یہ کہ انہوں نے ان دنوں کچھ ٹی وی چینلز اپنے گرد کھڑے کر لیے ہیں۔ یہ ٹی وی چینلز اصل میں ضرورت ہے مخصوص حلقوں کے بھی، اور خود پیپلز پارٹی بھی ایک ٹی وی چینل کا اگر کوئی مالک ہے یا ٹی وی چینلز اپنے رکھتا ہے تو ظاہر ہے ان چینلز کو وہ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، تو اس طاقت کو بھی کا بھی وہ اظہار کسی نہ کسی طرح کیے رکھنا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال کچھ چینلز انہوں نے اپنے ساتھ 3-4 چینلز اپنے کھڑے کر لیے ہیں جو سارے کے سارے سندھ انفارمیشن کے کرپشن زدہ ماحول میں پنپ رہے ہیں۔ لیکن بنیادی طور پر شرجیل انعام میمن بھی خواجہ آصف اور فیصل واؤڈا کی طرح کوئی سیاسی نسب نہیں رکھتے، یہ سیاسی طور پر یہ بھی مجہول النسب ہے، ان کا کوئی حلقہ نہیں ہے۔ سندھی زبان میں عام طور پر وہ آدمی جو اپنا کوئی سیاسی اثر و رسوخ رکھتا ہے اور خود کوئی الیکشن جیتنے کے قابل ہوتا ہے یا کوئی حلقہ رکھتا ہے، تو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ اس کا کوئی راج بھاگ ہے۔ لیکن یہ جو آدمی ہے شرجیل انعام میمن، ان کا کوئی راج بھاگ نہیں ہے۔ اگر پیپلز پارٹی کی ٹکٹ انہیں نہ ملے تو کسی بھی حلقے میں کہیں 500,000 ووٹ بھی نہیں لے سکتے۔ یہ جو حلقہ ہے جہاں سے یہ الیکشن ان دنوں لڑتے ہیں پی ایس 61، وہاں سے بھی یہ کچھ نہیں کر سکتے، کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ عملاً سیاسی طور پر یہ بھی فیصل واؤڈا کی طرح مجہول النسب ہے۔ خواجہ آصف کا بھی معاملہ یہ ہے کہ وہ 2 پچھلے انتخابات ہار چکے ہیں، تو ان تینوں لوگوں کا جو اصل انحصار ہے وہ اپنی جماعت پر نہیں ہے، اور وہ دراصل کہیں اور دیکھتے ہیں اپنی طاقت کے لیے، اپنی سیاسی قوت کے لیے، اپنی انتخابی جیت کے لیے، اپنے انتخابی معاملات کے لیے، اور اپنے کرپشن کے تحفظ کے لیے بھی انہیں کسی اور طرح کی چھتری درکار ہے۔ اس لیے یہ تینوں لوگ اپنی سیاسی جماعتوں کے مقاصد کو پورا کرنے کے بجائے دراصل ان مقاصد کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو سیاسی طور پر یہ موجودہ بنت اور بناوٹ ہے۔ اس کے جو اصل کھلاڑی ہے، اصل فنکار ہے، ان کی منشا کے مطابق، ان کی خواہش کے مطابق۔ وہ جو شاعر نے کہا تھا کہ میں نے ایک اور بھی محفل میں انہیں دیکھا ہے، یہ جو تیرے نظر آتے ہیں یہ سب تیرے نہیں۔ قصہ مختصر یہ کہ چاہے فیصل واؤڈا ہو یا خواجہ آصف یا شرجیل انعام میمن، اس قسم کے لوگ یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ عمران خان نے ڈیل کی ہے۔ عمران خان نے جیل میں اب 451 دن گزار دیے ہیں، اور بشرا بی بی صاحبہ کی جو رہائی ہے وہ 264 دن جیل میں گزارنے کے بعد ہوئی ہے۔ تو 451 اور 264 دن گزارنے والے یہ دونوں میاں بیوی اب قانونی معاملات سے رہائی کی ایک امید رکھتے ہیں، اور وہ اس وجہ سے کہ اس پورے کھیل کو جو بنا رہے تھے، اس پورے کھیل کو جنہوں نے سجایا تھا، یہ پورا ناٹک جنہوں نے رچایا تھا، انہوں نے اس کا ایک قانونی سرپرست رکھا تھا، اور وہ تھا قاضی فائز عیسیٰ، جس کا نہ کوئی شرط تھا اور نہ کوئی ظرف۔ قاضی فائز عیسیٰ نے عمران خان اور اس کی جماعت کے خلاف ہر آدمی کو قانونی طور پر شکنجے میں رکھنے کے لیے ہر حد پار کی اور ہر طرح کی معیوب کوششیں کی۔ وہ نچلی عدالتوں پر بھی اثر انداز ہوتے رہے۔ اب جب قاضی فائز عیسیٰ کا مکروہ سایہ اٹھ چکا ہے سپریم کورٹ سے، اور محسوس یہ ہو رہا ہے کہ جو سپریم کورٹ کے آزاد ججز ہیں وہ اپنے ققلت سے جی اٹھے ہیں اور اب ایک بیداری کی حالت میں ہیں، تو یہ موجودہ حکومت کو گوارا نہیں ہے، ظاہر مخصوص حلقوں کو بھی گوارا نہیں ہوگی، تو اس سے ایک بے چینی پیدا ہو رہی ہے۔ اس
بے چینی میں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ جو مقدمات قائم کیے گئے ہیں جس میں عمران خان کے خلاف سینکڑوں مقدمات ہیں اور بشریٰ بی بی کے خلاف یہ جو عدت کا کیس ہے، یعنی پوری اسلامی تاریخ میں کبھی کسی پر ایسا کیس نہیں ہوا اور ایسا رقیق قسم کا یہ کیس بنایا گیا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک کے علماء کرام نے بھی اس پر کوئی بات نہیں کی۔ عدت کے معاملات پر پولیس کے آفیسرز ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں، اور جس طرح کی بحث کی گئی ہے، یعنی ایسے اخلاقی حملے، ایسے رقیق قسم کے حملے کیے گئے ہیں کہ جس کا ذکر کرنا بھی معیوب محسوس ہوتا ہے اور جس کا ذکر کرنا تنقیدی انداز سے بھی درست محسوس نہیں ہوتا۔ ایسے کھیل کھیلنے کے بعد ناکامی سے دوچار ہونے والے یہ چہرے اب ہمیں بتا رہے ہیں کہ ڈیل ہو رہی ہے۔ عمران خان کوئی آصف زرداری یا نواز شریف جیسا پس منظر نہیں رکھتے۔ آصف زرداری اور نواز شریف صاحب ہارڈ کور کرمنل اور کرپٹ لوگ ہیں۔ ان کے جو کھیل ہے وہ بالکل عیاں ہیں، ان کے ثبوت اور شواہد موجود ہے، مگر عمران خان پر جو کیسز بنائے گئے ہیں وہ گھڑے گئے ہیں، وہ بنائے گئے ہیں، وہ قانون کے مطابق نہیں ہیں۔ ان نواز شریف اور آصف علی زرداری صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ وہ قانون سے جو رعایتیں پاتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ ہم تو ایک عدالتی چکی سے نکل کر آئے ہیں، وہ دراصل قانونی رعایتیں پاتے نہیں ہیں، وہ پیچھے کھیل کھیلتے ہیں۔ اس کھیل سے کیسز کو کمزور کیا جاتا ہے، عدالتی چکی سے باہر نکلا جاتا ہے، اور پھر یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ ہم تو ایک عدالتی مشق سے ابھرے ہیں اور اگر یہ کیسز ٹھیک ہوتے تو ہمیں سزائیں نہ ہو جاتی، لیکن پس منظر میں وہی ان کے خلاف ڈیلیں ہوتی ہے۔ اب عمران خان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے تو کیسز ہی جعلی ہے۔ جب وہ عدالتی چکی میں جائیں گے، جب وہ عدالتی مشق سے گزریں گے اور آزاد ججز موجود ہوں گے تو بغیر کسی ڈیل کے وہ قانونی طور پر ٹھہر ہی نہیں سکیں گے۔ عمران خان کا معاملہ یہ بھی ہے کہ انہیں جیل ایسی نہیں ملی ہے جیسی آصف زرداری اور نواز شریف کو ملتی رہی ہے۔ تمام پروپیگنڈوں کے برعکس آصف علی زرداری صاحب کی جیل ایک راحت قدہ ہوتی تھی۔ کتنی ہی بے شمار داستانیں آپ اس زمانے کی اخبارات کو اگر کھنگال لیں تو آپ کو ملیں گی کہ رات کے فلاں ماحول میں ان سے فلاں ملاقات ہوئی ہے اور یہ باتیں اخبارات میں چھپتی رہی ہے۔ اسی طرح نواز شریف کا معاملہ ہے۔ نواز شریف صاحب جب گرفتار کیے گئے 99 میں تو ان کو اسلام آباد ہوٹل سے کھانا دیا جاتا رہا۔ جب وہ کراچی لائے گئے تو پہلا وہ دن جب وہ جیل میں لے جائے گئے تو میں نے ایک صحافی کے طور پر اس کو وٹنس کیا ہے، اور میں وہ واحد صحافی تھا جو جیل میں اس منظر کو دیکھتا رہا ہوں، اور کسی کو رسائی یہ نہیں تھی۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس پہلے دن میں ان کو کچھ تکلیف پہنچانے کی کوشش کی گئی، مگر وہ تکلیف صرف نفسیاتی تھی۔ مگر اگلے چند ہی روز میں ان کے ساتھ یہ ماجرا ہوا کہ انہیں کھانا جو دیا جاتا تھا، مرحوم رہنما تھے کراچی کے ممنون حسین صاحب جو بعد میں گورنر سندھ بنائے گئے اور پھر صدر مملکت، وہ انہیں مشہور اپنے سسرالیوں کی، ان کی ایک بڑی مٹھائی کی دکان ہے تو ان کے دہی بلے کراچی میں مشہور ہے، وہ جا کر پیش کرتے رہے، اور اعجاز شفیع صاحب وہ بھی مرحوم ہو گئے، وہ انہیں کھانا دیتے رہے۔ 5 اسٹار ہوٹل انہیں کھانا ملتا تھا، ہر قسم کی جیل میں انہیں پھر سہولتیں دی جانے لگی۔ جب وہ اسلام آباد سے کراچی لائے گئے تھے تو ان کی بیلٹ صرف ٹائٹ کی گئی تھی، تو ایک ملک سے، ایک ہمارے دوست ملک کی طرف سے پیغام آ گیا تھا کہ نواز شریف کے ساتھ یہ سلوک آپ کا قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو نواز شریف صاحب اس ماحول میں جیل گزار کر گئے ہیں۔ پھر انہوں نے ڈیل کی، اور ڈیل کرتے ہوئے جب وہ یہاں سے گئے تو انہوں نے ایک پرچی کے ذریعے مسلم لیگ نون کا صدر بنا دیا۔ ایک چھوٹی سی پرچی اچھال دی تھی ہوائی جہاز سے بیگم کلثوم نواز نے، جس میں جاوید ہاشمی کا نام تھا۔ تو الغرض میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ نواز شریف اور آصف علی زرداری صاحب والی یہ جیل نہیں ہے۔ یہاں مختلف سیاسی رہنماؤں نے ایسی جیلیں کاٹی ہیں کہ جس کے بعد ان کے گھروں میں خوشخبریاں آئی ہیں، جیل میں رہنے کے باوجود ان کے گھروں میں بچے پیدا ہوئے ہیں، اور ایسے بھی لوگ تھے کہ جنہوں نے ایسی جیلیں کاٹی ہے کہ 5 اسٹار ہوٹل کے کمروں کی طرح انہیں سہولتیں دی گئی۔ لیکن عمران خان کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ ان کی ایک بہن یہ کہہ رہی ہے کہ ان سے شیونگ کٹ بھی لے لی گئی ہے، اور وہ جس کمرے میں، اس کمرے میں وہ پوری طرح پیر بھی نہیں پھیلا سکتے، جبکہ ان کی دوسری بہن یہ کہہ رہی ہے کہ انہیں پھانسی کی طرف آہستہ آہستہ لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے کہ انہیں انجام کار پھانسی دی جا سکے۔ تو ایسے ماحول کا موازنہ نواز شریف اور آصف علی زرداری کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی ہے۔ عمران خان اپنے قدموں پر کھڑا ہے، وہ
عزم و استقامت کا ایک لہتہ استارہ بن کر اس پورے نظام کے سامنے کھڑا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ پورا ملک ہمارا وہ پچھلے کئی برسوں سے صرف عمران خان کو ختم کرنے پر لگا ہوا ہے۔ ہماری تمام انتظامیہ کا واحد ہدف عمران خان ہے، ہمارے تمام مقدمات کا واحد ہدف عمران خان ہے، ہماری تمام سیاست کا واحد ہدف عمران خان ہے، ہماری تمام خارجہ پالیسی کا مرکزی نقطہ عمران خان ہے، ہمارے تمام جو سرکاری کل پرزے ہیں وہ پوری کی پوری کوشش جو کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ کس طرح عمران خان کے اثر و رسوخ کو، عوامی اثر و نفوذ کو، ان کی شہرت کو، ان کی مقبولیت کو، ان کی محبوبیت کو گھٹایا جائے، کم کیا جائے۔ کوشش ہوتی ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے، اس کا ایک دوسرا اثر ہمارے معاشرے میں یہ پڑا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد پولیس کا واحد ہدف کیا ہے؟ عمران خان۔ اسلام آباد پولیس کی واحد کارکردگی کیا ہے؟ عمران خان کو کسی طرح جو ہے وہ قابو میں رکھا جائے۔ اب حالت یہ ہے کہ 2 روز میں 4 بینکیں اسلام آباد میں لوٹی جا چکی ہے، پورے ملک میں جرائم کی جو شرح ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، ہدف صرف عمران خان ہے۔ اور ایسے میں ہمیں شرجیل میمن، فیصل واوڈا اور خواجہ آصف صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ ڈیل ہو رہی ہے۔ فیصلہ آپ کیجئے۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔